السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 20۔ صبح کے 4 بجے تک سنی، ہیگن، مائیکل، منزا اور ٹیسیو اسی کمرے میں موجود تھے جو آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ٹریسا کو گھر بھیج دیا گیا تھا جو برابر میں ہی واقع تھا۔ گیٹو اس وقت بھی لیونگ روم میں منتظر انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے بارے میں ٹیسیو کے آدمیوں کو ہدایت دی جا چکی ہے کہ نہ تو اسے گھر سے باہر کہیں جانے دیا جائے اور نہ ہی نظر سے اوجھل ہونے دیا جائے۔ ہیگن نے سولوزو سے ہونے والی تمام گفتگو سنی کے گوش گزار کر دی اور اسے تفصیل سے سمجھا دیا کہ سولوزو کو جب اطلاع ملی کہ ڈان مرا نہیں تو اسے سولوزو کی آنکھوں میں اپنے لیے سزائے موت کا حکم صاف لکھا دکھائی دیا، لیکن ہیگن نے وکیلوں والے مخصوص مدلل انداز گفتگو سے دھیرے دھیرے اس کے ذہن سے یہ خیال نکالا تھا۔ خدا کی پناہ، ہیگن نے جھرجھری سی لے کر کہا، اگر مجھے سپریم کورٹ میں اپنی جان بخشی کی اپیل کے سلسلے میں اپنی وکالت کرنی پڑے تب بھی شاید میں ججوں کو اتنے بہتر انداز میں قائل کرنے کی کوشش نہ کر سکوں جتنی میں نے اس خبیث سولوزو کے سامنے کی۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر ڈان زندہ بچ گیا تب بھی میں تمہیں اس کا معاہدہ قبول کرنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں سنی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم میری بات ٹال ہی نہیں سکتے کیونکہ تم سے میری اسکول کے زمانے سے دوستی چلی آ رہی ہے، اور دیکھو، میری یہ بات سن کر میرے بارے میں بدگمان نہ ہونا اور نہ ہی غصے میں آنا۔ میں نے اسے یہ تاثر بھی دیا کہ ڈان پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے تم اتنے جذباتی نہیں ہوگے جتنا اسے اندیشہ ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اس کمینے کو قائل کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولنا پڑا اور اس جھوٹ کو سچ کی طرح پرتاثر بھی بنانا پڑا۔ وہ باتیں بھی کرنا پڑیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سنی نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا جیسے ان باتوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو۔ وہ ہیگن کی مجبوری اور مصلحت کوشی کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ اس کے خیال میں یہ بات زیادہ اہم تھی کہ ہیگن ان لوگوں کے شکنجے سے زندہ سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب ان کے خیالات، توقعات اور سوچوں کی ایک صحیح اور حقیقی تصور سامنے آ گئی تھی۔ مائیکل قریب بیٹھا اپنے بھائی اور ہیگن کے چہروں کا گہری نظر سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے، سنی بولا۔ ہمیں اب اپنی حکمت عملی کرنی ہے، منصوبے بنانے ہیں۔ پھر وہ منزا سے مخاطب ہوا۔ میں نے اور ٹیسیو نے باہمی مشورے سے ناموں کی فہرست بنائی ہے۔ تم ذرا ٹیسیو سے وہ فہرست دے کر اس پر ایک نظر ڈال لو۔ مائیکل بول اٹھا، اگر ہم یہاں حکمت عملی تیار کرنے اور منصوبے بنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر فریڈ کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ سنی تیزی سے بولا، فریڈ اس وقت ہمارے کسی کام کا نہیں، وہ ابھی تک سکتے کی سی کیفیت میں ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ کسی بھی قسم کے حالات میں فریڈ کا یہ حال ہو جائے گا۔ میں تو اسے بہت سخت جان اور دلیر آدمی سمجھتا تھا۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پاپا پر گولیاں چلا سکتا ہے اور انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ تو پاپا کو قطعی طور پر کوئی ناقابل شکست قسم کی چیز سمجھتا ہے نا۔ عقیدت اور خوش گمانی اپنی جگہ ہے۔ پاپا کے بارے میں عقیدت اور خوش گمانی تم میں اور مجھ میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حقیقت پسند بھی ہیں۔ جو واقعہ رونما ہو چکا ہو
اسے ایک واقع اور حقیقت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ ہیگن نے جلدی سے گویا بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، فریڈ کو فی الحال ہمارے معاملے سے لا تعلق رکھو، اور سنی، میرا خیال ہے جب تک یہ معاملہ فیصلہ کن موڑ پر نہیں پہنچ جاتا تب تک تم گھر میں ہی رہو۔ تم ایک طرح سے قلعہ بند ہو کر بیٹھ جاؤ، سلوزو کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہنا اور اسے کمتر نہ سمجھنا، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیا تم نے اسپتال میں آدمی تعینات کر دیے ہیں؟ سنی اسپات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پولیس نے اس وارڈ کو لاک کر رکھا ہے جہاں پاپا داخل ہیں، ان کے علاوہ ہمارے اپنے آدمی بھی وہاں موجود ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، ناموں کی فہرست کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم نے تیار کی ہے؟ ہیگن گویا اثر نو اس فہرست پر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، خدا کی پناہ سنی، تم تو اس معاملے کو خالص ذاتی انتقام کی شکل دے رہے ہو۔ اگر ڈان اس وقت فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے تو وہ اسے ایک کاروباری جھگڑے کے طور پر لیتے۔ میرے خیال میں فتنے کی جڑ صرف سولوزو ہے، اس سے نجات حاصل کر لو، باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، سب سیدھے ہو جائیں گے۔ ٹیٹیگلیا فیملی کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی نے مشورہ طلب انداز میں اپنے دونوں سپہ سالاروں یعنی مینزا اور ٹیسیو کی طرف دیکھا۔ ٹیسیو کندھے اچکاتے ہوئے بولا، معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، میرے لیے کوئی رائے دینا مشکل ہے، مجھے تو جو حکم ملے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ مینزا نے زبان بند ہی رکھی۔ سنی اس سے مخاطب ہوا، ایک کام تو تمہیں بہرحال کرنا ہے، اس کے بارے میں کسی تبادلہ خیال کی ضرورت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں گیٹو کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کا تم فوراً بندوبست کرو، اپنی فہرست میں اس کا نام سب سے اوپر لکھ لو۔ موٹے مینزا نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ ہیگن بولا، فراسی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ سولوزو اس کے سلسلے میں ذرا بھی تشویش میں مبتلا نہیں تھا، اور یہ بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر براسی بھی بک گیا ہوگا اور غداری پر آمادہ ہو چکا ہوگا تو ہمارے لیے واقعی سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ کیا کوئی اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ نہیں، سنی نے جواب دیا، میں رات بھر اس سے فون کرتا رہا ہوں مگر جواب نہیں ملا۔ شاید وہ کسی خفیہ ٹھکانے پر پڑا عیاشی میں مشغول ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہیگن وثوق سے بولا، وہ کسی کے ٹھکانے پر رات نہیں گزارتا، وہ اگر کسی کے ہاں جاتا بھی ہے تو اپنا مطلب نکالنے کے بعد گھر واپس جاتا ہے۔ پھر اس نے مائیکل کو مخاطب کیا، تم ہر 15 منٹ بعد اس کے گھر فون کرتے رہو، شاید کسی وقت جواب مل جائے۔ سنی بے تابی سے ہیگن سے مخاطب ہوا، تم وکیل ہو، مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہیگن نے مشروب کی ایک بوتل کھولتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو اس وقت تک سولوزو کو مذاکرات میں الجھائے رکھنا چاہیے، جب تک تمہارے پاپا معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ اس دوران اگر تمہیں کوئی معاہدہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو کر لو، چوں ہی تمہارے پاپا ٹھیک ہوں گے وہ کسی بھی دوسری فیملی سے بات کیے بغیر معاملات کو سلجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں اس خبیث سولوزو سے نپٹ نہیں سکتا؟ سنی غصے میں بولا۔ ہیگن اس سے نظر چرائے بغیر بولا، سنی، مجھے یقین ہے کہ تم اسے سبق سکھا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو اور ٹھکانہ بھی لگا سکتے ہو۔ ہماری فیملی کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے۔ مینزا اور ٹیسیو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اشارے پر 1000 فائٹرز کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن لڑائی اگر زیادہ بڑے پیمانے پر پھیل گئی تو پوری مشرقی ساحلی پٹی پر تباہی پھیل جائے گی، اور اس کے لیے باقی فیملیز ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں گی، یعنی دوسرے لفظوں میں خواہ مخواہ ہی ہمارے دشمنوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تمہارے پاپا اس قسم کا طریقہ کار اختیار کرنے کے قائل نہیں ہیں۔
سنی چند لمحے خاموش رہا۔ مائیکل کے خیال میں وہ بات چیت اور صلاح مشورے میں کافی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آخر سنی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ہیگن کو مخاطب کیا، اور اگر خدا نخواستہ پاپا جانور نہیں ہوتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہیگن خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر نہایت محتاط انداز میں جواب دینا چاہتا ہے۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ آخرکار ہیگن کی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ وہ ٹھہری ٹھہری آواز میں بولا، مجھے معلوم ہے میں جو کچھ کہوں گا تم اس پر عمل نہیں کرو گے، لیکن اگر تم میری دیانت دارانہ رائے طلب کر رہے ہو تو میں دے دیتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ڈان کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ تمہیں سچ مچ منشیات کے دھندے کے سلسلے میں سلوزو سے شراکت داری کر لینی چاہیے، کیونکہ ڈان کورلیون کے بعد فیملی کا سیاسی اثر و رسوخ اور نیو یارک کی دوسری فیملی سے تعلقات آدھے رہ جائیں گے۔ شاید حالات کو پرسکون رکھنے اور بڑے پیمانے پر جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسری فیملی سولوزو اور ٹیٹیگلیا فیملی سے تعاون بھی شروع کر دیں۔ میری رائے میں تو ڈان کے انتقال کی صورت میں تمہیں معاہدہ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد انتظار کرنا چاہیے کہ وقت اور حالات کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ مستقبل شاید خود ہی بتا دے کہ اس کے بعد تمہیں کیا قدم اٹھانے چاہیے۔ سنی کے چہرے پر برہمی نمودار ہوئی۔ وہ گویا اپنا شدید غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، یہ بات تم اتنی آسانی سے اس لیے کہہ سکتے ہو کہ جو شخص 5 گولیاں کھا کر اسپتال میں پڑا موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں نے بھی ہر موقع پر اپنے آپ کو ڈان کے بیٹوں جیسا ہی ثابت کیا ہے، ہیگن جلدی سے بولا۔ یہ میں اپنی پیشہ ورانہ رائے دے رہا ہوں، لیکن اگر تم میری ذاتی رائے معلوم کرنا چاہتے ہو تو میں بتا دوں کہ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان تمام کمینوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں جو ڈان پر حملے میں ملوث ہیں۔ اس کے انداز میں جذبات کی ایسی شدت اور خلوص نیت کا ایسا تاثر تھا کہ سنی فوراً ہی شرمندہ ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ہیگن، سنی کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ میں تمہارے خلوص پر شک نہیں کر رہا تھا، لیکن در حقیقت سنی دل میں سوچ رہا تھا کہ خون کے رشتے بہرحال خون کے رشتے تھے، باقی رشتے ان کے سامنے ہیچ تھے۔ وہ چند لمحے پرخیال انداز میں خاموش رہنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ہم اس وقت تک انتظار کر لیتے ہیں جب تک پاپا ہدایات دینے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ میرا خیال ہے اس وقت تک تم بھی فیملی کے مکانوں تک ہی محدود رہو، خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے مائیکل کو مخاطب کیا، تم بھی محتاط رہنا، ویسے تو میرے خیال میں تمہاری ذات کو سولوزو سے بھی کوئی خطرہ نہیں۔ وہ تمہیں فیملی کا بے ضرر فرد سمجھ کر تمہاری طرف توجہ نہیں دے گا۔ ویسے بھی سولوزو ابھی تک یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ذاتی انتقام کی لڑائی یا خاندانی جھگڑا نہیں، اس کے باوجود بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ پھر وہ ٹیسیو سے مخاطب ہوا، تم اپنے آدمیوں کو ریزرو میں رکھو اور ان سے کہو کہ شہر میں گھوم پھر کر سٹن گن لینے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس کے بعد اس نے مینزا کو مخاطب کیا، تم پہلے گیٹو والا معاملہ نمٹا لو، پھر تم ان مکانات میں ٹیسیو کے آدمیوں کی جگہ اپنے آدمی لگا دینا۔ اسپتال میں بہرحال ٹیسیو کے ہی آدمی رہیں گے۔ پھر وہ ہیگن سے مخاطب ہوا، صبح تم سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ فون پر یا پھر قاصد کے ذریعے سولوزو اور ٹیٹیگلیا فیملی سے مذاکرات شروع کر دینا، اور مائیکل تم کل مینزا کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر براسی کے گھر جانا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنا، یا پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہاں غائب ہے۔
اگر اس نے پاپا پر حملے کی خبر سن لی ہوتی تو اب تک وہ بھوکے درندے کی طرح سلوزو کی تلاش میں نکل چکا ہوتا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر بک سکتا ہے یا ڈان سے غداری کر سکتا ہے۔ اس موقع پر ہیگن نے ہچکچاتے ہوئے مداخلت کی۔ میرا خیال ہے تم اس قسم کا کوئی کام مائیکل کے سپرد نہ کرو۔ سنی نے اس کا یہ مشورہ بھی فوراً ہی مان لیا اور دوبارہ مائیکل کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، تم گھر میں ہی رہو اور ٹیلی فون کرنے اور سننے کی ذمہ داری سنبھالے رکھو۔ یہ کام زیادہ اہم ہے۔ مائیکل نے قدرے خفت محسوس کی، لیکن اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر 82 کا نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگا کر بیٹھ گیا۔ پہلے کی طرح اب بھی دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ باب نمبر 21 اگلی ویڈیو میں سنیں۔